یعنی یہاں پر یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ماء کثیر اور ماء قلیل کس کو کہیں گے۔ دراصل یہ بات فقہا کے درمیان مختلف فی رہی ہے کہ ماء قلیل اور ماء کثیر کس کو کہیں گے، اور اس میں عام طور پر جو بات مفتہ بہی ہے یعنی جس پر عمل ہے وہ یہ کہ مبتلا بہی یعنی جس کے ساتھ مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ دراصل خود فیصلہ کرے گا قرائن و احوال کے ذریعے سے کہ یہ پانی قلیل ہے یا یہ پانی کثیر ہے۔ البتہ مختلف کتابوں میں جیسے کہ یہاں پر بھی ہے کہ بسا اوقات مساجد سے وابستہ حوض ہوتے ہیں، تو ان حوضوں کے اعتبار سے یہاں انہوں نے بتایا ہے کہ ماء کثیر اور ماء قلیل کس کو کہتے ہیں۔ اذا کا مطلب ہے جب، اور کانا ہو، الماء پانی، فی میں، حوض کبیر یعنی حوض کبیر، لا یتحرک، تحرک کے معنی حرکت کرنا، طرف کے معنی ایک طرف، اور طرفی کے معنی دو طرف، احد طرفی دو اطراف میں سے ایک طرف، بتحریک الطرف الاخر دوسرے طرف کی حرکت دینے سے۔ عربی میں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ تفعل اور تفعیل کے جو ابواب آئیں گے، ایک میں متعدی کے معنی ہوتے ہیں جیسے حرک یحرک تحریکا حرکت دینا، تو تحرک اس اعتبار سے حرکت کرنا یعنی خود کسی چیز میں حرکت پیدا ہونا، جیسے قدم یقدم تقدیم کے معنی آگے بڑھانا، لیکن تقدم یتقدم تقدمن کے معنی آگے بڑھنا۔ اذا کان الماء فی حوض کبیر جب پانی ہو، جب پانی ہو فی حوض کبیر بڑے حوض میں، لا یتحرک اور حرکت نہ کرے، احد طرفی اس کا ایک طرف، بتحریک الطرف الاخر دوسرے طرف کے حرکت دینے سے، یعنی اگر حوض اتنا بڑا ہے کہ ایک طرف سے ایک آدمی حرکت دے اور دوسرے طرف میں حرکت پیدا نہ ہو، یعنی متوسط حرکت، عام طور پر اگر آدمی اپنے ہاتھ سے حرکت دے اس طریقے سے وضو کرتے ہوئے کہ دوسرے طرف حرکت پیدا نہ ہو، فہو الماء الکثیر تو عام طور پر یہی سمجھا جائے گا کہ اس حوض میں کافی پانی ہے، تو وہ ماء کثیر ہے۔ وَيُقَدَّرُ الْمَاءُ كَثِيرًا اور پھر حوض کتنا بڑا ہونا چاہیے، وَيُقَدَّرُ قَدَّرَ يُقَدِّرُ تقدیراً کے معنی اندازہ لگانا، اور اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے مان لینا، اور پانی کو مان لیا جائے گا کثیراً بہت زیادہ یعنی کثیر ہے، اذا کان طول الحوض جبکہ حوض کا طول کے معنی لمبائی، اشر ازرعن ازر یہ ذرا کی جمع ہے یعنی 10 گز، جب حوض کی لمبائی ہو 10 گز، وکان عرضہ اشر ازرعن اور اس کی چوڑائی، تو طول کے مقابلے میں آیا عرض، تو کبھی ہم کہتے ہیں طول و عرض، زمین کے طول و عرض میں، یا طول البلد بھی کہتے ہیں یعنی لانگیچیوڈس، اور عرض البلد یعنی لیٹیچیوڈس۔ وَكَانَ عَرْضُهُ عَشْرُ أَذْرُعٍ اور اس کی چوڑائی ہو 10 گز، وَكَانَ عُمُقُهُ اور گہرائی کیا ہو، عمق کے معنی گہرائی، وَكَانَ عُمُقُهُ بِحَالٍ اور اس کی گہرائی بحال یعنی اس حال کی ہو، لا تنکشف الارض کہ زمین ظاہر نہ ہوتی ہو، اذا اخذ الماء کہ جب پانی لیا جائے، اخذا کے معنی لینا، اور اخذ سے مجہول پیسو بن گیا، اخذا لینا، جب پانی لیا جائے، من الحوض حوض سے، بالید ہاتھ کے ذریعے سے،
یعنی پانی کو کثیر مانا جائے گا جبکہ حوض اتنا بڑا ہو کہ اس کی لمبائی 10 گز ہو اور اس کی چوڑائی 10 گز ہو، جس کو عوامی زبان میں 10 در 10 کہتے ہیں، یعنی 10 گز انٹو 10 گز۔ وکان عمقہ بحال، اور گہرائی اتنی ہو لا تنکشف الارض، کہ زمین ظاہر نہ ہوتی ہو۔ انکشف انکشاف خبروں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ڈسکوری وغیرہ کو کہتے ہیں انکشاف۔ کشف کے معنی ہیں ظاہر کرنا دراصل، اور انکشف کے معنی ہیں ظاہر ہونا۔ لا تنکشف الارض، زمین ظاہر نہ ہوتی ہو، اذا اخذ الماء، جب پانی لیا جائے، من الحوض بالید، حوض سے ہاتھ کے ذریعے سے۔ والماء القلیل، یہ تو ہو گیا ماء کثیر، یعنی حوض کے اعتبار سے ہم نے دیکھ لیا کہ ماء کثیر کس کو کہتے ہیں۔ اور عام طور پر جو ہمارے پاس ٹینکیاں ہوتی ہیں تو 1000 لیٹر 1200 لیٹر یعنی جن میں کافی پانی ہوتا ہے، تو ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ماء کثیر ہے۔ والماء القلیل، اور ماء قلیل ہوا ما کان اقل من ذلک، وہ ہے جو اس سے کم ہو۔ اب یہ ماء کثیر اور ماء قلیل کا فرق کیوں بتایا؟ دراصل ماء کثیر جو ہوتا ہے وہ عام طور پر نجاست کے گرنے سے فوراً ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اوصاف میں سے، یعنی اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں ان میں سے کوئی چیز نہ بدلے۔ اور ماء قلیل میں جب نجاست گر جائے تو اس کے حالات، اس کے کریکٹرسٹکس بدلنے کی ضرورت نہیں، بلکہ سیدھے نجاست گرنے ہی سے وہ ناپاک ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ قلیل ہے۔ والماء القلیل، اور ماء قلیل ہوا ما کان اقل من ذالک، وہ ہے جو ہو اقل من ذالک، اس سے کم۔ تو یہ بیچ میں دراصل بات آئی تھی ماء کثیر اور ماء قلیل کی، تو اس کی وضاحت کر دی خاص طور پر حوضوں کے حالات کے اعتبار سے، کیونکہ جو ماوراء النہر یعنی اس دور کے ایران، عراق اور افغانستان کے علاقے جہاں تر فقہ کے ساتھ زیادہ وابستگی تھی، اور تو حوضوں کے ساتھ بھی وابستگی تھی، حوض اکثر مساجد کے ساتھ ملحق ہوا کرتے تھے، تو اسی اعتبار سے ماء کثیر اور قلیل کا فرق بتا دیا گیا۔ اور اب بچا حکم ماء نجس کا۔ حکم الماء النجس، یعنی نجس پانی کا حکم کیا ہے؟ انہ نجس، کہ وہ نجس ہے، لا تحصل، حاصل نہیں ہوگی، حصل یحصل مانے حاصل ہونا، بھی اس کے ذریعے سے، الطہارہ پاکی۔ ماء نجس کا حکم یہ ہے کہ وہ نجس ہے، لا تحصل به الطہارہ، اس سے طہارت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ اذا، جب اختلط، وہ خلط ہو جائے، گر جائے، پڑ جائے، بشیء آخر، کسی اور چیز میں، شیء مانے چیز، آخر مانے دوسری، کسی اور چیز کے ساتھ اگر وہ مل جائے، اس میں گر جائے، صار کے معنی ہو جانا، ذالک الشیء، وہ چیز، ایضاً بھی، نجسن نجس، تو ہو جائے گی وہ چیز بھی نجس۔ یعنی ماء نجس اگر کسی دوسری چیز میں گر جائے تو وہ پانی بھی نجس ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے خاص طور پر وضو خانے میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، یہ کہ خطرہ رہتا ہے کہ پانی، نجاست، پیشاب آس پاس پانی کے برتنوں میں گر جائے، ان کے ساتھ لگ جائے، تو جب آدمی پھر اس پانی کو پاک سمجھتا رہے حالانکہ وہ ناپاک ہو گیا ہو، اور پھر اس کی وجہ سے وساوس پیدا ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی ایک آدمی کو اپنے لیے وساوس پیدا کرنے کی جگہ باقی نہیں رکھنی چاہیے، اور چونکہ وضو خانہ طہارت حاصل کرنے کی جگہ ہے،
لہذا اس کو ہمیں نجاستوں سے بچانا چاہیے۔ سارا ذالک الشیء ایضا نجسا، تو اگر ماء نجس کسی دوسری چیز کے ساتھ، دوسرے پانی کے ساتھ مل جائے تو وہ چیز بھی نجس ہو جائے گی۔ وکذا، اور اسی طرح، لا یصح، نہیں صحیح ہوگا، صح مانے صحیح ہونا، اور یصح اس کا مضارع ہے، لا یصح نہیں صحیح ہوگا، التوضؤ وضو کرنا، بالماء اس پانی سے، الذی جو، خرج من شجر او ثمر جو نکلا ہو کسی درخت سے یا کسی پھل سے، اس پانی سے بھی وضو کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دراصل ہم کہنے میں تو اس کو پانی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ پانی نہیں ہے، بلکہ وہ اس درخت کا رس ہے، اور اس میں پانی کے جو اوصاف ہونے چاہیے، بے رنگ، بے مزہ اور بے بو، وہ اوصاف اس میں نہیں ہے، لہذا وضو صحیح نہیں ہوگا بالماء اس پانی سے، الذی جو، خرج نکلا ہو، من شجر کسی درخت سے، او ثمر یا کسی پھل سے، یعنی پھل کے جوس سے یا درخت کے پانی سے وضو صحیح نہیں ہے۔ سوا، ان مانے برابر، یعنی دونوں حالتیں آگے آنے والی جو ہیں برابر ہیں۔ خرج ذالک الماء بنفسہ، وہ پانی خود سے نکلا ہو، بنفسہ مانے خود سے، من غیر اثر بغیر چیرنے کے، اثر مانے چیرنا، ایکسٹریکٹ، بغیر ایکسٹریکٹ کرنے کے، بغیر نکالنے کے، چاہے خود نکلا ہو، او خرج بأثر، بأثر الشجر او الثمر، چاہے درخت یا پھل کو چیرنے سے نکلا ہو۔ چنانچہ جو پیڑ ہوتے ہیں بسا اوقات یا تو اس کو چیرا جاتا ہے یا ہلکی سی کاٹ لگا دی جاتی ہے، زخم لگا دیا جاتا ہے پیڑ میں، پھر اس کے بعد وہ خود نکلتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں معاملہ یہی ہے کہ اس سے وضو صحیح نہیں ہے۔ وقضا، اسی طرح، لا تحصل الطہارہ، طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ تو بار بار حصل یحصل کے الفاظ آ رہے ہیں، یہ طہارت حاصل نہیں ہوگی بالماء اس پانی سے، الذی جو، زال طبعہ جس کی طبیعت زائل ہو گئی ہو، یعنی اس کی طبیعت کیا ہے پانی کی؟ رقت اور سیلان۔ رقت یعنی اس کا رقیق اور باریک ہونا، سیلان اس کے اندر بہاؤ کا ہونا، اور ایک اور چیز ہے الارواء، اس کی ایک طبیعت یہ بھی ہے کہ آدمی اس کو پی کر کے اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ اگر آدمی کتنا بھی جوس پیے لیکن پانی کی جو تڑپ ہوتی ہے وہ تب بھی باقی رہتی ہے۔ تو یہ پانی کی اس کے بنیادی اپنے اوصاف ہیں، لہذا طہارت حاصل نہیں ہوگی اس پانی سے بھی جس کی طبیعت زائل ہو گئی ہو، بالطبخ پکانے سے، جیسے کالمرق والاشربہ، جیسے سالن ہے، والاشربہ یا دوسرے مشروبات۔ تو گرم پانی کو صرف ابالا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وضو ایسا نہیں ہے کہ وضو صحیح نہیں ہوگا، بلکہ گرم پانی سے بھی وضو صحیح ہے اور ٹھنڈے پانی سے بھی وضو صحیح ہے۔ وہاں پانی کو ابالا جاتا ہے لیکن پکایا نہیں جاتا ہے۔ عام طور پر پکانے کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور چیز ملائی جائے جس کا مقصد یہ ہو کہ اس کو ہمیں کسی اور چیز میں استعمال کرنا ہے، یا اس سے کوئی اور ہدف ہمارا ہو، تو اس صورت میں اس کے لیے پکانے کا کے معنی ہم لے سکتے ہیں۔ جیسے سالن بنانا ہے یا اس میں مختلف چیزیں ڈال دی، کوئی اور چیز بنانی ہے، تو یہ آدمی اپنے طور پر خود سمجھ لیتا ہے۔ یہ تو بات ہوئی اس پانی کی جس کے ساتھ کوئی نجس چیز مل گئی، یا یہ کہ پانی کو پکایا گیا کسی اور مقصد کے لیے، یعنی اس میں سالن بنانے کے لیے۔ اب اگر پانی کے ساتھ کوئی پاک چیز مل گئی تو اس کا حکم کیا ہے؟
اس سلسلے میں صاحب کتاب نے پورا ایک عنوان لگایا ہے، حکم الماء، اس پانی کا حکم، الذی اختلط بہ، جس کے ساتھ خلط ہو جائے، اختلط کے معنی خلط ہو جانا، جس میں گر جائے، شیء طاہر، کوئی پاک چیز، عام طور پر صابن کبھی ہم اس میں پانی میں چلا جاتا ہے، یا آٹا گر گیا یا کوئی اور چیز گر گئی، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اذا اختلط بالماء شیء طاہر، جب خلط ہو جائے بالماء، پانی کے ساتھ، شیء طاہر، کوئی پاک چیز، کالصابون، جیسے صابن، والدقیق، آٹا، والزعفران، زعفران، ولم یکن ھذا الذی اختلط به غالبا، تو کانا کے معنی ہے ہونا، اور جب اس یکون یہ اس کا مضارع ہے، لیکن جب اس کے ساتھ لم لگ جاتا ہے تو یکون میں واو جو ہوتا ہے گر جاتا ہے، جیسے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو وہاں آپ دیکھ رہے وَلَمْ يَكُنْ، اور یہ چیز وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الَّذِي، اور نہ ہو یہ جو اختلط بھی، اس کے ساتھ مل گئی، یعنی جو یہ پاک چیز پانی کے ساتھ مل گئی، یہ نہ ہو غالباً، غالب یعنی زیادہ نہ ہو، پانی پر یہ غالب نہیں آ گئی، فَذَلِكَ الْمَاءُ طَاهِرٌ، تو وہ پانی پاک ہی ہے، وَتَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ، اور اس سے طہارت بھی حاصل ہوگی، یعنی پاک چیز اگرچہ مل گئی لیکن پانی اب بھی اس پاک چیز کے مقابلے میں زیادہ ہے، لہذا پانی کا حکم برقرار ہے کہ وہ پاک ہے، اور پاک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پاک کرنے والا بھی ہے کہ اس سے پاکی حاصل ہو گئی۔ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى الْمَاءِ، لیکن اگر یہ پاک چیز پانی پر غالب آ گئی، غلبہ مانے غالب آنا، بِأَنْ أَخْرَجَهُ، اس طریقے سے غالب آ گئی کہ اس کو نکالا، خرج مانے نکلنا، اور اخرج مانے نکالنا، کہ اس کو نکالا پانی کو، ان رکتی ہی، اپنی رکت سے، وسیلانی ہی، اور اپنے بہاؤ سے، یعنی جو پانی کے اپنے اوصاف ہیں ان اوصاف سے اس کو نکالا، جیسے پانی میں دودھ گر گیا اور اب ہم نیچے ڈال رہے ہیں تو اتنا تیز وہ نہیں چل رہا ہے جتنا پہلے پانی کو چلنا چاہیے، اور اس میں وہ رکت، وہ نرمی نہیں ہے جو پہلے تھی۔ فَهُوَ طَاهِرٌ، تو ناپاکی کا حکم تو نہیں لگائیں گے، تو وہ پاک ہے، لیکن لا يصح الوضوء به، اس سے وضو صحیح نہیں ہے۔ اذا تغیر لون الماء، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی رکھے رکھے اس کا رنگ بدل گیا، یا اس کا مزہ بدل گیا، یا اس کی بو ہلکی سی بدل گئی، تو کیا وہ پانی پاک ہے اور اس سے طہارت حاصل ہوگی؟ خاص طور پر ریگستانوں میں یہ صورتحال زیادہ پیش آ جاتی ہے کہ کہیں کہیں گڑھے ہوتے ہیں اور ان میں پانی جمع رہتا ہے، بسا اوقات لوگوں کے وہاں سے نہ گزرنے کی وجہ سے، تو وہاں زیادہ یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے۔ تو کیا اس صورت میں اس سے وضو کرنا صحیح ہوگا اور وہ پانی صحیح ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر اس حکم کو بتا رہے ہیں، اذا تغیر لون الماء، جب بدل جائے، تغیر مانے چینج آ جائے، لون الماء پانی کا رنگ، وطعمہ اور اس کا مزہ، ورائحتہ اور اس کی بو، یعنی ان میں ہلکا سا فرق آ گیا، لطول المکس، مکس کے معنی ٹھہرنا، طول زیادہ، یعنی زیادہ دیر ٹھہرنے کی وجہ سے، رکے رہنے کی وجہ سے اگر پانی میں یہ بدلاؤ آ جائے، فَهُوَ طَاهِرٌ، تو وہ پاک ہے، اور پاک ہونے کے ساتھ ساتھ وَتَحْصُلُ بِهِ الطَّهَارَةُ، اس سے طہارت، پاکیزگی بھی حاصل ہوگی۔ اِذَا اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ،
جب پانی کے ساتھ خلط ہو جائے شیئن کوئی ایسی چیز لا ینفک عنہ، انفک کا معنی الگ ہو جانا اور ینفک اس کا مضارع ہے، لا ینفک الگ نہ ہونا، کبھی کبھی عربی میں استعمال ہوتا ہے بلکہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جزء لا ینفک، ایسا جز جو الگ نہ ہوتا ہو، جو کسی چیز کے ساتھ ہی رہتا ہو۔ اذا اختلط بالماء جب پانی کے ساتھ مل جائے شیئن کوئی ایسی چیز لا ینفک عنہ جو الگ نہیں رہتی ہے اس سے، عنہ اس سے، فی غالب الاحیان اکثر اوقات، یعنی اکثر اوقات وہ اس سے الگ نہیں رہتی ہے، مطلب اسی کے ساتھ رہتی ہے۔ کتہلب جیسے کائی، آپ نے دیکھا ہوگا نالیوں میں یا نہروں میں پانی کے اندر مختلف قسم کی گھاس پھوس رہتی ہے، خاص طور پر تیرنے والی ایک قسم کی گھاس رہتی ہے جو اس کو کہا جاتا ہے کائی، عربی میں کہتے ہیں اس کو تہلب۔ وورق الشجر اور درختوں کے پتے، ورق مانے پتا، شجر درخت، اور درختوں کے پتے، والفاکہہ اور خود میوے گرتے رہتے ہیں، پانی ان کو آگے لے کر کے چلتا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے پانی عام طور پر بچتا نہیں ہے۔ فذالک الماء طاہر تو ایسا پانی پاک ہے، وتحصل به الطہارہ اور اس سے پاکیزگی حاصل ہوگی، یعنی پاک ہونے کے ساتھ ساتھ، طاہر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مطہر بھی ہے، اس سے وضو اور غسل آرام سے کیا جا سکتا ہے۔ اذا اختلط بالماء جب خلط ہو جائے پانی کے ساتھ شیئن کوئی ایسی چیز مائعن جو بہنے والی ہو، لیکوڈ ہو، مائع کے معنی لیکوڈ، سیال، لیکن لہو وصفان اس کے دو وصف ہوں، اس لیے کہ بعض سیال چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے صرف 2 کیریکٹرسٹکس ہیں، کل لبن جیسے دودھ، فإن فی اللبن اس لیے کہ دودھ میں لونن ایک تو اس میں رنگ ہے، وطعمن اور دوسرا اس میں مزہ ہے، ولا رائحۃ فیہ اور اس میں کوئی بو نہیں ہے۔ تو ایسی چیز اگر پانی کے ساتھ مل جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اوپر ہم پڑھ چکے ہیں کہ عام طور پر غلبے کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیز اس پر غالب آئی ہے یا نہیں ہے۔ یہاں بھی دیکھیں وہی بات بتا رہے ہیں، فَإِنْ ظَهَرَ عَلَى الْمَاءِ وَصْفٌ وَاحِدٌ اگر پانی پر ظہر کے معنی بھی ہے غلبہ، ظہر علی غلبہ علی، اگر ظاہر ہو جائے پانی پر، غالب آ جائے پانی پر، وصف واحد دودھ کا ایک وصف یا کسی ایسی چیز جس کے 2 وصف ہیں، اس کے 2 اوصاف میں سے ایک وصف، حکیمہ تو حکم لگایا جائے گا بأن الماء مغلوب کہ پانی مغلوب ہے، یعنی عام طور پر اس کو ہم شاید پھر پانی کہنا چھوڑ دیں گے۔ حکیمہ تو حکم لگا دیا جائے گا بأن الماء کی پانی مغلوب مغلوب ہے، جب پانی مغلوب ہے لا يجوز الوضوء به تو اب اس سے وضو جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالْمَاء یہ تو ایسی چیز کے بارے میں تھا جس کے اندر 2 وصف ہوں، جس چیز کے اندر جو سیال چیز ہو، لیکوڈ ہو، اس کے اندر 2 وصف ہوں، 2 کیریکٹرسٹکس ہوں، پھر وہ پانی پر اس طرح غالب آ جائے کہ اس کا ایک وصف واضح طور پر پانی پر نظر آئے تو ہم حکم لگا دیں گے کہ پانی مغلوب ہے۔ اب اگرچہ وہ پانی پاک ہے لیکن وہ پاک کرنے والا نہیں ہے، اس سے وضو اور غسل نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ شَيْءٌ مَائِعٌ اور اب اگر پانی کے ساتھ کوئی چیز مل جائے سیال، مائع مانے سیال، لیکوڈ، لہو ثلاثۃ اوصاف لیکن اس کے 3 اوصاف ہیں، 3 کیریکٹرسٹکس ہیں، کل خل جیسے سرکہ، کیونکہ سرکے میں مزہ بھی ہوتا ہے، اس کی رنگت بھی ہوتی ہے اور اس کی ہلکی ہلکی سی اپنی ایک بو بھی ہوتی ہے جب تازہ سرکہ ہو۔
فَإِنْ ظَهَرَ عَلَى الْمَاءِ، اب اگر پانی پر غالب آ جائے وصفان من اوصافه، وہ ہے کہ جس چیز کے اندر 3 وصف ہوں اس کے 2 وصف دیکھنے ہیں. فَإِنْ ظَهَرَ فَإِنْ غَلَبَ، اگر ظاہر ہو جائے غالب آ جائے پانی پر وصفانی 2 وصف، وصف ایک وصف اور وصفانی 2 وصف، من اوصافه اس کے اوصاف میں سے، وصف کی جمع. تو یہاں تینوں چیزیں آ گئی، اوپر آیا وصف واحد، یہاں اس صدر میں آیا وصفانی، پھر آیا اوصاف. تو وصف واحد، وصفان اس کا تثنیہ، اور اوصاف تثنیہ مانے 2 اور اوصاف جمع. اب اگر پانی پر غالب آ جائے 2 وصف اس کے اوصاف میں سے، الثلاثہ 3 اوصاف میں سے، صار الماء مغلوبا، تو پانی مغلوب ہو گیا. جب مغلوب ہو گیا لا یجوز الوضوء به، اب اس سے وضو جائز نہیں. تو گویا کہ ایک ایسی چیز پانی کے ساتھ مل گئی جس میں 2 وصف ہیں، تو اس میں دیکھا جائے گا اس کا ایک وصف پانی پر غالب آیا یا نہیں. اگر غالب آیا ہے تو اس سے وضو جائز نہیں ہے اگرچہ وہ پاک ہے. اسی طرح اگر کوئی ایسی چیز مل جائے جس کے 3 وصف ہیں، اب اگر اس کے 2 وصف پانی پر واضح طور پر ظاہر ہیں تو اب وضو جائز نہیں ہے اس پانی سے، اگرچہ وہ پاک ہے، دوسری ضروریات میں، کھانے میں، پینے میں استعمال کیا جا سکتا ہے. وَلَوِ اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ شَيْءٌ مَائِعٌ، لیکن اگر پانی کے ساتھ اختلط مل جائے شیء مائع، کوئی لیکوڈ چیز، سیال چیز، لا وصف لہ، جس کے اندر کوئی وصف نہیں، یعنی جس طرح دودھ میں 2 وصف تھے، سرکے میں 3 وصف تھے، اس ملنے والی چیز میں کوئی وصف نہیں، جیسے کالماء المستعمل، جیسے استعمال کیا ہوا پانی. تو پانی استعمال کرنے کے بعد بھی عام طور پر ویسا ہی ہوتا ہے، نظر تو ویسا ہی آتا ہے، باقی خود انسان کو معلوم ہے کہ میں نے اس کو استعمال کیا ہے. وماء الورد، اسی طریقے سے گلاب کا پانی، وہ پانی الذی انقطعت رائحتہ، جس کی بو ختم ہو گئی ہو. انقطع مانے ختم ہونا، رائحہ مانے بو، جس کی بو ختم ہو گئی ہو. عام طور پر گلاب کے پانی میں اپنی ایک بو ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات کوئی چیز رکھے اس کی بو ختم ہو جاتی ہے. ویسے ہی گلاب کا وہ پانی جس کی بو ختم ہو گئی، یا مستعمل پانی جو ہم نے استعمال کیا تھا، جیسے ہم نے وضو کیا، نیچے بالٹی میں وہ پانی جمع ہو رہا تھا، بعد میں ہمیں خیال نہیں رہا، ہم نے اس پانی کو اٹھایا اور دوسری بڑی بالٹی میں ڈال دیا. تو اب مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ کیا وہ بالٹی کا پانی جس میں ہم نے چھوٹی بالٹی سے پانی ڈال دیا وہ پاک رہا یا نہیں رہا. تو یہاں کس طرح دیکھیں گے، تعتبر الغلبہ فیہ بالوزن. تو اس صورت میں تعتبر مانے اعتبار کرنا، الغلبہ غلبہ، فیہ اس میں بالوزن وزن کے ذریعے سے. تو یہاں غلبہ دیکھا جائے گا وزن کے ذریعے سے. کس طرح؟ فَإِنْ اخْتَلَطَ، فَإِنْ چنانچہ اگر اختلط خلط ہو گئے ہوں، مل گئے ہوں، رتلانی 2 رتل. رتل دراصل ایک وزن ہے، تو ہم یہاں کہہ سکتے ہیں 2 کلو، مثال کے طور پر اگر مل گئے 2 کلو من الماء المستعمل، ماء مستعمل میں سے، برتل 1 کلو کے ساتھ، من الماء الخالص، ماء خالص کے ساتھ، یعنی صاف پانی تھا سائڈ میں 1 کلو، اس کے ساتھ 2 کلو ماء مستعمل مل گیا، لا یجوز الوضوء به. تو اب چونکہ ماء مستعمل واضح طور پر غالب ہے، اس سے وضو جائز نہیں ہے. وَإِنْ اخْتَلَطَ رِطْلٌ مِّنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ، لیکن اگر اس کے برخلاف ہے کہ ماء مستعمل کا 1 رطل 1 کلو مل گیا ہے، بِرِطْلَيْنِ مِنَ الْمَاءِ الْخَالِصِ، ماء خالص کے 2 رطل کے ساتھ، جاز الوضوء بھی، تو وضو اس سے جائز ہے. یہ صرف اس صورت میں ہے جب ماء مستعمل کے اندر کوئی نجاست نہ ہو. عام طور پر آدمی جب وضو کرتا ہے تو عام طور پر اس کے اعضاء صاف ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر کبھی ہاتھ میں، پاؤں میں نجاست لگی تھی،
پھر اس کو زائل کرنے کے لیے پانی ڈالا ہے تو وہاں پر تو واضح طور پر پانی نجس ہو گیا. وہ اگر کسی چیز کے ساتھ مل جائے تو وہ تو نجس ہے. ٹھیک. لہذا عام طور پر جب آدمی وضو کرتا ہے تو اعضاء اگرچہ شرعی اعتبار سے ان میں حدث لاحق ہوتا ہے لیکن نجاست تو ان پر نہیں ہوتی ہے. اس اعتبار سے اس کو کہتے ہیں مائع مستعمل. تو یہ مائع مستعمل اگر اتنا ہے کہ جس پانی کے ساتھ یہ مل گیا اس کے مقابلے میں زیادہ ہے تو پھر اس پانی کو استعمال کرنا وضو کے لیے صحیح نہیں ہے. لیکن اگر یہ ملنے والا پانی جو کہ مستعمل ہے، پہلے اس کو استعمال کر چکے ہیں ہم وضو میں یا غسل میں، یہ پھر مل گیا صاف پانی کے ساتھ، تو اگر صاف پانی زیادہ ہے تو پھر اس صاف پانی کو باضابطہ استعمال کرنا بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. تو آج ہمارے سامنے جو باتیں آئی، ایک تو یہ بات آئی کہ ماء کثیر کس کو کہیں گے. تو یہاں انہوں نے حوض کے اعتبار سے بتایا کہ ماء کثیر کس کو کہیں گے، ورنہ فی نفسہ ہی آدمی اپنی صورتحال کے اعتبار سے سمجھ لیتا ہے کہ اس کو ہم ماء کثیر کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں. تو حوض کے اعتبار سے انہوں نے بتایا کہ 10 در 10 گز ضرب 10 گز، یعنی کہ 10 انٹو 10 یعنی 100 سکوائر یارڈ. اس اعتبار سے، اور اس کی گہرائی اتنی ہو کہ پانی لیتے وقت زمین اس کی ظاہر نہ ہوتی ہو، اور ماء قلیل جو اس کے مقابلے میں کم ہو، چاہے جتنا کم ہو، کم ہونے میں پھر کوئی منیمم نہیں ہے. اور نجس پانی اس کا حکم کیا ہے کہ اس سے خود تو طہارت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اگر وہ نجس پانی کسی چیز کے ساتھ مل جائے تو وہ چیز بھی نجس ہوگی اور پھر اس سے وضو جائز نہیں ہوگا. اسی طرح اس چیز سے، اس پانی سے وضو صحیح نہیں ہوگا